أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ آقا. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی الحمدللہ محبوب من شما خوبم و خوبی؟ شما خوبی؟ خوبم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما شب هم بخیر شما آقا. هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم الحمدللہ آقا. همچنین آقا. سلامت باشید. زنده زنده باشید. باشید. خب زهرا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. من خوبم و شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ الان من دارم با شما صحبت میکنم آقا. خب زهرا شما الان زبان فارسی متوجه میشی؟ خیلی خوب. الحمدلله. الحمد. شما یعنی اخبار نگاه میکنی؟ بعضی وقتا اخبار فارسی بعضی وقتا نگاه کن. نه نیوز آقا دیکھا اخبار کیجیے بھائی. فارسی نگاه میکنم نگاه ولی فیلم های در فیلم فارسی. بله فیلم ها هم نگاه کن. بله فیلم های بله آقا فارسی مختار نامی. بله بغداد. ها این مختار نامه و سیریال حضرت یوسف و یوسف. اصحاب بله کهف آقا. در فارسی نگاه کن. حتما بله دوستان آقا. این سیریال ها را الان شما کسانی که کتاب پنجم دارید میخوانید حتما اینا سیریال حضرت یوسف و اینها را در زبان فارسی نگاه کنید. در زبان فارسی نگاه کنید. بله و محمد رسول الله هم این فیلم ها را شما در زبان فارسی نگاه کنید. هم فارسیتون قوی میشه و هم شما مثلا عادت میکنید. بله شما بله آقا. عادت میکنید. بله آقای محمد علی حسین خان سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم الان با شما صحبت بکنم. خوب واژه ها را مینویسی؟ بله آقا می نویسم. امشب چه میخوانیم؟ ما امشب درس جدید درس پنجم میخوانیم. پنجم میخوانیم. بله درس پنجم پنجم میخوانیم. میخوانیم. بله خوب متوجه هستید دوستان؟ بله خیلی آقا. خوب. شباهت زینب سلام، شما خوب هستی؟ شباهت زینب وعلیکم السلام آقا. بله حالتون خوبم. خوب؟ حالتون شما خوب خوبی؟ است؟ خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله خوبم. خوب شد. خوبن. خیلی وقت نیومدی کلاس. بله بله آقا. چه شد؟ مریض بودی؟ بستری بودی در بیمارستان؟ چند روز بله شما چند روز در بیمارستان بستری بودید؟ من بستری بودم. بودی ابھی بستری؟ فی الحال ہم نه بودید. من بله میپرسم بودید چند روز در بیمارستان بستری بودید؟ 10 روز بودم. 10 روز در بیمارستان بستری بودید. مشکلی داشتی؟ خدا شفا میده بله انشاءالله. خدا انشاءالله شفا میده. مراقب خودتان باشید انشاءالله. بله انشاءالله خوب میشید. الان حالتون خوبه کاملا؟ بله الحمدلله خوبم. خدا شفا میده انشاءالله. دوستان نگاه کنید کسا نگاه میکنید کسا زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. من خوبم. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوبم. شما بفرمایید. منم خوبم ممنون. شما داری چه کار میکنید؟ من دارم واژه های می نویسم. واژه ها رو مینویسی؟ بنویسی. درس چندم؟ درس پنجم. پنجم. خب دوستان نگاه کنید. اجل بخوانید با من. دوستان بخوانید اجل. اجل اجل از پی اجل بس فقط 2 نفر در کلاس هستن. اجل 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 از پی از از زندگی دست شستن. از زندگی شستن یعنی دھونا. زندگی سے ہاتھ دھونا یعنی زندگی سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو نا جانا. امید ہونا. اجل یعنی موت. از پہ یعنی پیچھے. از پہ از اس کے پیچھے، پیچھے سے. بھلے اس کے پیچھے سے.
از پیاش اس کے پیچھے سے، بھلے اس کے پیچھے سے. از زندگی در چوستان برکف، دوستان برکف. برکف کف کے معنی ہتھیلی ہیں، کف کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کف یعنی ہاتھ، برکف یعنی ہاتھ میں. بے گساس، بے گسست ہاں دوستان گسستن، این گسستن مصدر است، گسستن مصدر مصدر است. از آخر مصدر اگر نون برداریم چه میشه؟ اگر از آخر مصدر اگر نون برداریم چه میماند؟ چه میشه؟ فعل میشه. بنے ماضی، بنے پہلے ماضی اگر از آخر مصدر نون برداریم بنے ماضی میشه. گذشته ساده چطور درست میکنن؟ از آخر مصدر نون برمیداریم و بله بفرمایید نشانه ماضی یعنی شناسه ماضی میگذاریم. تاختم، تاختی. از مصدر گسستن ماضی ساده میشه گسست، ماضی میشه گسست. الان نگاه کنید دوستان، این گسست اگر ماضیه به از کجا اومده؟ ما خواندیم به در فعل امر و در مضارع التزامی می آید، ولی اینجا ماضی ساده به از کجا اومد؟ دوستان در زمان قدیم فعل های ماضی، هم ماضی ساده هم ماضی نقلی، در اول ماضی ها از با استفاده هم می کردن. پرانے زمانے میں خاص کر کے نظم میں، شعر میں ماضی مطلق، ماضی قریب وغیرہ کے شروع میں بے لگا دیتے تھے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بے کسی کام کا ہٹا دیجئے تب بھی لگا دیجئے تب بھی. بے گسست نگاہ کی دار نظر بے گرفت، بے گزر، در نظر بے گرفتن نظر چیه؟ در نظر، در نظر بله در نظر گرفت فعل ماضی ساده میشه، ولی در نظر بگیرم این هم ماضی ساده است. در زمان قدیم در اول ماضی ساده و ماضی قریب نقلی وغیرہ ماضیوں کے شروع میں از با ہم استفادے نہیں کردن. ماضی کے شروع میں با بھی لاتے تھے. پرانی فارسی میں آپ جا کے دیکھیں گے، خاص کر کے اشعار میں اور نظم وغیرہ میں آپ کو دکھائی دے گا کہیں کہیں پہ ماضی مطلق کے شروع میں، ماضی قریب کے شروع میں، ماضی ان سب کے ماضی کے شروع میں کبھی کبھی بے کا استعمال کرتے تھے. بے کا استعمال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی سادہ یا ماضی نقلی کا بنانے کا ایک اور قاعدہ بھی ہے بے کے ذریعے سے. نہیں، بے کا کبھی کبھی لگا دیتے. بے گساس، در نظر بے گرفت، در نظر بے گرفت یعنی در نظر گرفت، بے گساس یعنی گساس. متوجہ شدید دوستان؟ یہ درس کا نقطہ بھی ہے، اس درس کا نقطہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں ماضی وغیرہ جو کچھ ماضی ہیں ان کے شروع میں بے سے بے بھی یوز کرتے تھے، جیسے بے گساس، در نظر بے گرفت. خوب نگاہ کنید دوستان. بیم، آپ اردو پڑھیں گے، اردو کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بیم و خوف، بیم و ہراس، بیم و ہراس، تاختن مصدر، تاختن یعنی تیز دوڑنا. تازان، تاختن سے بنا ہوا ہے. تازان در حال دویدن، در حال دویدن، دوڑتے ہوئے. تاختن یعنی دوڑنا، تازان یعنی در حال دویدن، در حال تاختن دوڑتے ہوئے. حی یعنی زندہ، خدا حی یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ان صفت خدا. خرد کردن، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، نوچ ڈالنا. داور، آپ داور کرتے ہیں، قضاوت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، یہ بھی خدا کی صفت میں سے داور، خدا. در نظر بے گرفت یعنی انتخاب کیا. جب ہم نشانہ لگاتے ہیں کسی کا تو کسی چیز کو اگر ہم تیر سے مارنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے جس چیز کو مارنا ہے اس کو نگاہ میں لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انتخاب کیا. در نظر بے گرفت. در برد جان، در برد جان. در بردن مصدر ہے، در بردن اس سے مضارع اخباری میشے در برد، بلے لے جائے. در برد یعنی لے جائے، جان کو لے جائے، جان بچا لے جائے.
جان بچا لے جائے، جان بچا لے جائے. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ دم دم یعنی لہجے، منٹ، سیکنڈ، لہجے. زہ دوستان، زہ یعنی چلہ کمان کو کہتے ہیں. چلہ کمان جانتے ہیں، جب دھنوش اٹھاتے ہیں تو اس کا تیر کو چلہ کمان میں جوڑ کے تب یوں کر کے مارتے ہیں. زہ یعنی چلہ کمان. چلہ کمان. اس درس کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ اس درس کا پہلا نقطہ یہ ہے در نظر پہ گرا اور بے گسست. ماضی سادہ ہے، اس کے شروع میں بے لگا ہوا ہے. دوسرا نقطہ ہے یہ، حالانکہ درس کا پہلا نقطہ کوئی اور ہے، بتاؤں گا. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ اس درس کا یہ ہے، پرانے زمانے میں ماضی کے جو قسمیں ہیں ان میں سے کئی کے اوپر بے کا استعمال بھی کرتے تھے پرانے فارسی میں، اشعار میں، خاص کر کے اشعار وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اس درس کا پہلا نقطہ یہ ہے شنی دستم. اس درس کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ شنی دستم. شنی دستم چه فعلی است؟ شنی دستم گذشته نقلی است از شنید ام. شنی دستم گذشته نقلی است. پرانے زمانے میں، پہلے اردو میں بتا دوں، پرانے زمانے میں ماضی قریب کو ایسے بھی استعمال کرتے تھے. کیسے؟ شنید بے اضافہ استم استی است. استم استم استی نہیں، استم استی است. استیم استید استن. شنیدستم شنیدستی شنیدست شنیدستید شنیدستید شنیدستن. بله یعنی ایکوال ٹو شنید ام شنید ای شنید است شنید ایم شنید اید شنید ان. سمجھ میں؟ پرانے زمانے میں خاص کر کے اشعار وغیرہ میں ماضی نقلی کا ایک صورت یہ بھی استعمال کرتے تھے، استم گزشتہ معنی بنے ماضی بے اضافے استم استی. استم استی یہ ہے استم استی. استم استی است. شنیدستم شنیدستی شنیدست. آقای امان خان متوجہ هستی؟ در این درس نقطه اول این است شنیدستم گذشته نقلی است. وعلیکم السلام. شنیدستم گذشته نقلی است. در زبان قدیم ماضی نقلی را بل این طور ہم استفاده می کردن، اس طریقے سے بھی استعمال کرتے تھے. یعنی بنے ماضی بے اضافہ استم استی. ولی امروزے آج کل آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بس یہی ملے گا شنید ام. لیکن ابھی بھی کہیں کہیں اگر آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو پریشان مت ہوئیے گا. بنے ماضی بے اضافہ استم استی شنیدستم شنیدستی شنیدست. متوجہ بات کنم دوستان؟ کلاسیکل پرشین میں آگا استعمال ہوتا ہے نا یہ پرانی فارسی میں. بلے پرانی. ہاں کلاسیکل کہتے ہیں. وہ بھی ادبی میں، وہ بھی اشعار میں شنیدستم. بات کنم دوستان؟ اگر آپ ابھی آئیں تو اسکرین شاٹ لے لیجیے. اگر آپ لیٹ آئیں تو اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ میں مٹا دوں. بات کنم دوستان؟ جی آپ کو لے لیا. فریض خانم سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. هلو. بله. پس شما صدای من میرسه دوستان؟ بله آنا خوب هستن. بله آقا. بله. فریضه شما داری چیکار میکنید؟ من دارم درس می نویسم. خب من شنیدستم شما بازار رفته بودی؟ بله آقا. بله من شنیدستم شما بازار رفته بودی. میں نے سنا ہے کہ آپ بازار گئی تھی. بله. شما بگی شما درست شنیدستی. شما درست شنیدستی یعنی درست شنیدستی. صحیح سنا ہے، صحیح سنا ہے. متوجہ شدید؟ ان زبان قدیم ہے، در اشعار خصوصاً از این استفاده می‌کردن. متوجه شدید؟ تو بعد از این چه دوستان الان نگاه کنید؟ بعد از این قضا. دوستان قضا 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 کے معنی موت کے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ قضا کے معنی ایک ہے. کیا قضا یعنی اتفاق. قضا کہتے ہیں نا، قضا ایسی آئی یعنی اچانک سے ایسا ہوا. بلے قضا اتفاقا. کوہن سال دوستان
کوہنسار کوہنسال یعنی پیر. کوہنسال یعنی پیر بوڑھا. کوہنسال پیر یعنی ضعیف کوہنا کوہنے یاد ہے کوہنا لباس کوہنے وہ کوہنا یعنی پرانا. بلے کوہنسال آقا پرانا یعنی بوڑھا عمر گزرا ہے. کوہنسال. نگون اقبال. نگون اقبال خوب پاکیزه سلام شما خوب هستید خوش آمدید در کلاس. خوب شما داری چه کار میکنی؟ خانواده شما خوب هستن؟ بله شما دیگه بله شما فقط با روح حرف میزنیم. روح من شنیده شما داری چه میگید. بله من خوب هستم خانواده منم خوب هستم. نموده نگون اقبال نگون نمود اقبال نموده قصد جانش. نموده قصد جانش. اس میں یہ تھا قصد جانش نموده. نموده قصد جانش شعر کے اندر ایسے نموده قصد جانش اس کی جان کا نشانہ کیا. نشانہ کیا یعنی اس کے قتل کرنے کا قصد کیا. ہدف گرفتن اسے کہتے ہیں نشانہ لگانا. ہدف گرفتن ہدف گرفتن نشانہ لگانا. قضا یعنی قضا. دوستان قضا قضا یعنی اتفاقا. یہاں پہ قضا کے معنی کیا ہے؟ قضا کے معنی اتفاقا. کوہنسال یعنی پیر مطلب فارسی میں پیر یعنی بوڑھا یعنی نگون اقبال بدنصیب جسے کہتے ہیں. بدبخت. بدبخت یعنی بدنصیب. بخت یعنی نصیب. بدبخت یعنی بدنصیب. جیسے کہتے ہیں یار نصیب ہی پھوٹا ہوا میرا. نمود قسمت بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. پہلے قسمت بھی تو کہیں گے نا پھوٹی اردو قسمت میں. کا. نگون اقبال پھوٹی قسمت کا. اس کو قتل کرنے کا قصد کیا. اس کو قتل کرنے کا قصد. ہدف گرفتن یعنی نشانہ سادنا. ہاں نشانہ سادنا. نشانہ سادنا نشانہ لگانا. بھلے آگا ہم کو معلوم. بھلے آگا ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. بھلے دیگه آقا ایک طریقے زہرا متوجہ ہستی شازیه شباب زینب پاکیزه عالیه آقای محمد علی حسین خان آقای کلدیپ سنگھ کسان. بلے آقا بله متوجه هستید شما. حفیظ خانم فریض خانم آقای کلدیپ سنگھ کردار فاطمه آقای امان خان عایشه. متوجه هستید اینجا. قضا یعنی اتفاقا. بله آقا. یعنی پیر بوڑھا. نگون اقبال یعنی بدبخت. بله خب پاک کنم دوستان. بلے آقا بلے آقا دوستان نقطے توضیح دادم یعنی ورڈ میننگ کے اندر ہی میں نے آپ کو آج میں نے آپ کو اسی کے اندر نقطہ سمجھا دیا. اسی کے اندر نقطہ سمجھا دیا آپ کو. نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا شنی دستم. شنی دستم شنی دستم یعنی شنید ام. شنید ام این چیه؟ گذشته نقلی. گذشته نقلی. اب آپ کہیں گذشته نقلی تو ہم نے ایسے پڑھا تھا بولے ماضی میں اضافہ یہ ہے بے اضافہ ام ای اید ام ای اس ایم اید ان. شنید ام شنید ای شنید اس شنید ایم شنید اید شنید ان. خورد ام خورد ای خورد اس. ولی دوستان در زمان قدیم گذشتہ نقلی علاوہ بر این از این ہم استفادے میں این طوری ہم استفادے میں کردن. اس طریقے کے علاوہ اس طریقے سے بھی گذشتہ نقلی یوز
کرتے تھے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ شنی دستم لکھنا تھا. بھلے شنی اہو بے بخشید شنی دستم بھلے. بنے ماضی دوستان، بنے ماضی بے اضافہ یہ استم استی است استیم استید استند بھلے. لکھا کنید استم استی، لکھا کنید شنی دستم شنی دستم شنی دستی شنی دست شنی دستیم شنی دستید شنی دستن. پرانے زمانے میں ماضی نقلی دو طرح سے یوز کرتے تھے، زیادہ تر یہ، کبھی کبھی ایسے بھی، لیکن اب نئے زمانے میں آپ کو نہیں ملے گا، بہت کبھی سے کہیں مل جائے، وہ بھی اشعار میں تو الگ بات ہے. متوجہ ہے کہ دوستان؟ ولی آج کل ماضی نقلی فقط ایسے بنتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کیسے. بنے ماضی یعنی صورت مفعولی، بنے ماضی یعنی صفت مفعولی. صفت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ صفت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ صفت مفعولی کہتے ہیں اسے بنے ماضی بے اضافہ یہ ہے، بنے ماضی بے اضافہ یہ ہے. صفت مفعولی، صفت خورده. نگاه میکنید دوستان، خورده این چیه؟ خورده، نوشته، شنیده، این همه صفت مفعولی است. صفت مفعولی به اضافه ای است. ای است، ای است، ایم، اید، اند. نگاه میکنید جو آپ کو ملے گا ماضی نقلی کے دو طریقے ہیں پرانے زمانے میں، ایک بنے ماضی بے اضافہ استمستی، اور آج کل کے زمانے میں آپ کو یہ ملے گا صفت مفعولی بے اضافہ یعنی بے اضافہ ام ای. صفت مفعولی یعنی بنے ماضی بے اضافہ ہے، خورد ام، خورد ای، خورد است. متوجہ شدید دوستان ان نقطے؟ تو پرانے زمانے میں ماضی نقلی دو طرح سے یوز ہوتا تھا، زیادہ تر یہی، کبھی کبھی اشعار میں یا ویسے بھی ادبی فارسی میں ایسے. لیکن آج کل آپ کو یہ ملے گا، بہت کمی سے کوئی مل جائے تو الگ بات. تو الان نگاہ کنید دوستان این نقطه اول، نقطه چندم؟ نقطه دوم هم توضیح دادم. بلے پرانے زمانے میں در زمان قدیم بلے بے در اول انواع فعل ماضی، انواع فعل ماضی کی قسمیں یاد ہے نا، ماضی سادے، ماضی نقلی، ماضی وغیرہ. انہا در اول انہا اسباب ہم استفادے نہیں کرنا. نگاہ بھی کنید بے گرفت، متوجہ بے گرفت، بے رفتم، بے رفتم، بے گرفت، بے رفتم، بے گفت اند، بے ماضی نقلی کے شروع میں بے، ماضی سادے کے شروع میں بے. پرانے زمانے میں ماضی کے شروع میں، ماضی چاہے سادہ ہو چاہے بعید بھی شاید ہو، ماضی قریب بھی، اس کے شروع میں بے کا استفادہ کبھی کبھی کرتے تھے. لیکن آج کل ماضی وغیرہ بغیر بے کے استعمال ہوتا ہے، گرفت، رفتم، گفتے ان. بھلے شنی دستم کا استعمال اب نہیں ہے بالکل بھی، وہی ایک ہے جو ہمیں یاد ہے ماضی نقلی. لیکن اس کا استعمال کبھی کبھی آپ کو اشعار وغیرہ میں، جو میں نے وہ جملہ اس کے بارے میں کہا ہے وہ اس کے بارے میں، اس کے نہیں، کبھی کبھی آج بھی اشعار میں بہت کمی سے مل جاتا ہے بے ماضی کے شروع میں. ٹھیک ہے، لیکن بہت کمی سے، بہت کمی سے پرانے زمانے. اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ بے پہلے آپ نے دو جگہ پڑھا تھا، یا تو امر کے شروع میں یا مضارع انتظامی. کبھی کبھی پرانے زمانے میں تو، یا آپ اس زمانے بھی اگر کوئی ادبی شعر وغیرہ ہو، کبھی کبھی ماضی کے شروع میں بھی بے مل جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس بے کا. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھی استعمال کریں چاہے بے کے. الان نگاہ کنید درس پنجم، خوب دقت کنید. امید بے خدا، امید بے خدا، خدا سے امید. درس پنجم. شنی دستم کے شہبازی کہن سال،
کبوتر بچے ایرا کرد دنبال. شہباز یعنی شہباز کہتے ہیں وہ جو شکاری پرندہ نہیں ہوتا باز جسے کہتے ہیں اسے شہباز بھی کہتے ہیں. جو کبوتر وغیرہ کا شکار کرتا ہے چھوٹے پرندوں کا اڑتے اڑتے پکڑ لیتا ہے اسے کہتے ہیں شہباز. شنید السم میں نے سنا ہے کہ شہبازی کہنسال بوڑھا باز بوڑھا عقاب یا باز. کبوتر بچے ایرا کرد دنبال اصل میں تھا کبوتر بچے ایرا دنبال کرد فعل تو بعد میں آتا ہے نا لیکن اشعار میں آپ جانتے ہیں آگے پیچھے کبوتر بچے ایرا کرد دنبال. کبوتر بچے ایرا یعنی ایک کبوتر کے بچے کا پیچھا کیا. دنبال یعنی پیچھا کیا. میں نے بوڑھے باز نے ایک کبوتر کے بچے کا پیچھا کیا. زے آپ جانتے ہیں فارسی میں از ہوتا ہے جو اشعار میں وزن برقرار رکھنے کے لیے از کو زے کر دیتے ہیں. زبی میں جان کبوتر کرد پرواز بے ہر سو تاخت تازان از پے اشباز. زبی میں جان جان کے ڈر سے خوف سے کبوتر کرد پرواز یعنی کبوتر پرواز کر کبوتر نے پرواز کیا. بے ہر سو تاخت تاختن کے معنی بھی لکھوا ہے دوڑنا. بے ہر سو یعنی ہر طرف دوڑا. اب یہ ادھر سے ہے یعنی باز از پیش تازان تازان از پیش باز اور دوڑتا ہوا اس کے پیچھے باز. تازان یعنی در حال دویدن دوڑتا ہوا اس کے پیچھے سے باز. یعنی کبوتر اپنی جان کے خوف سے پرواز کیا ہر طرف دوڑا اور اس کے پیچھے سے دوڑتا ہوا باز. بے دشت و کوہ و صحرا بود پران. دشت یعنی بیابان کوہ نہ صحرا یعنی بیابان دشت یعنی جنگل کوہ پہاڑ بیابان سب جگہ پران در حال اڑتے ہوئے یعنی وہ اڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا کبوتر اڑ رہا تھا جنگل بیابان پہاڑ. زے چنگ باز شاید در برد جان کیوں اڑ رہا تھا کیوں بھاگ رہا تھا. شاید زے چنگ باز باز کے پنجے سے شاید در برد جان اپنی جان بچا لے جائے. شاید جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا شاید سے چنگ باز در برد جان یا کہ شاید از چنگ باز جان در برد. شاید ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن نظم میں دیکھیں سے چنگ باز باز کے پنجے سے شاید در برد جان شاید جان بچا لے جائے اس لیے اڑ رہا تھا. دشت و کوہ و صحرا. اجل را دید موت کو دیکھا وہ شست از زندگی دست اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا یعنی زندگی سے نا امید ہو گیا مایوس ہو گیا اب نہیں بچنے والا میں. تو اس نے کیا کیا درختی در نظر بے گرفت ایک درخت اس نے دیکھا وہ بے نشست اور بیٹھ گیا. دیکھیے ماضی کے شروع میں بے آیا نہیں بے گرفت تو بے نشست تو اس نے نگاہ میں لیا دیکھا اور اس پر بیٹھ گئے بے نشست بیٹھ گیا. نشست بیٹھا وہ سر بے زیر پر فرو برد. کبوتر جو کرتا ہے وہی کیا کرتا ہے کبوتر سوچتا ہے کہ میں اپنے سر کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہوں تو سمجھو میں بچ گیا میں کسی کو نہیں دیکھ پا رہا تو اس کا مطلب کوئی مجھے نہیں دیکھ پا رہا. نشست بیٹھ گیا وہ سر بے زیر پر فرو برد اور سر کو پروں کے نیچے فرو برد اندر لے گیا. کہ کئی چنگال بازش کند خورد کئی چنگال بازش کہ کب کہ یعنی کب چنگال بازش باز کا پنجا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر اب اس امید میں زندگی سے نا امید ہو کے وہ پیڑ پہ بیٹھ گیا کہ اب اس انتظار میں کہ کب باز کا پنجا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. نظر کرد آن نگون اقبال برزیر اس نے نگاہ کی اس نگون اقبال نے اس بدبخت نے بد نصیب نے نصیب پھوٹے نے نیچے کی طرف جب نگاہ کی اوپر سے تو پھر تو تھا ہی باز سے جان بھاری پڑ رہی تھی. اس نے جب پیڑ پہ بیٹھ کے نیچے دیکھا اس بدبخت نے سیادی کمان برکف بزہ تیر ایک شکاری سیادی ہے سیاد یعنی شکاری سیادی یعنی شکاری کمان برکف کمان ہاتھوں میں لیے بزہ تیر اور چلے کمان جوڑے ہوئے. کمان برکف کمان ہاتھوں میں نمود قصد جانش اس کی جان کا قتل کرنے کا ارادہ کیا. ہدف بے گرفت نشانہ لگائے ہوئے وہ کردے نشانہ اس کا نشانہ لیے ہوئے.
بزیر پای صیاد و بسر باز، پیروں کے نیچے شکاری، سر کے اوپر باز، دونوں طرف موت ہے، دونوں طرف موت موت ہے، پیروں کے نیچے یعنی نیچے شکاری، سر کے اوپر باز، نہ بے نشستن صلاح و نہ پرواز، نہ تو بیٹھنے میں ہی مصلحت ہے نہ اڑنے میں۔ بیٹھنے میں مصلحت یوں نہیں ہے کہ وہ تیر نشان لگائے بیٹھا ہے وہ مار دے گا، اڑنے میں یوں مصلحت نہیں ہے کہ وہ باز نہیں چھوڑے گا، مصلحت نہ بیٹھنے میں ہے نہ اڑنے میں۔ بے کلی رشتہ امید بے گساس، کلی طور پر مکمل رشتہ امید، امید کے جوڑ، رشتہ یعنی جوڑ، امید کی رسی جوڑ بے گساس ٹوٹ گئی، اس کی امید کی رسی بالکل ٹوٹ گئی، جوڑ بالکل ٹوٹ گئے، اب تو کوئی آسرا ہی نہ رہا۔ شاید باز سے کسی طرح سے ہو سکتا ہے کچھ بچنے کے چانس ہو جاتے، لیکن اب تو نہیں بچنی جان، باز سے بچوں گا تو اس سے گیا۔ دران دم اس لہجے دل بے خدا بست، اس نے امید دل بے امید خدا بست، اس نے دل کو خدا سے امید باندھی، اپنے دل سے خدا سے امید باندھ لی۔ چو امیدش بے حق بود آن کبوتر، کیونکہ اس کی امید حق سے تھی یعنی خدا سے تھی، اس کبوتر کی امید حق سے تھی یعنی خدا سے تھی، خدائے حق سے تھی۔ نجات از مرگ دادش حی داور، حی داور نے، حی یعنی زندہ، داور یعنی فیصلہ کرنے والا، یعنی خدا نے، حی داور یعنی خدا نے نجات دی اسے موت سے، نجات از مرگ دادش، اس کو موت سے نجات دی خدا نے، کیسے؟ بے زد ماری بے شست پائے صیاد، زدن سے، زدن یعنی مارنا، زد ماضی ہے، بے زد مارا، ماری مار یعنی سانپ، ماری ایک سانپ نے مارا، بے شست پائے صیاد یعنی کیا مارا؟ ڈنک مارا، کیا مارا؟ ایک سانپ نے ڈنک مارا، کس پہ مارا؟ بے شست پائے صیاد، شکاری کے پیر کے انگوٹھے پر، شکاری کے پیر کے انگوٹھے پر ایک سانپ نے ڈنک مارا۔ قضا بر باز خورد، اتفاقاً سے باز کے اوپر لگ گیا آن تیر، وہ تیر وہ افتاد، وہ تو نشانہ لگائے ہوئے تھا نا، کیسے؟ جب آپ دیکھ رہے ہو ایک آدمی نشانہ لگائے ہوئے پورا وقت چھوڑنے والا ہے، اچانک سے پیر پہ سانپ ڈس دے تو بیٹھ جائے گا نہیں کر کے، اور جو بیٹھا ہے ادھر کے بجائے تھوڑا اوپر ہوا، کہاں جا کے لگا؟ وہ باز پہ جا کے لگا تیر، کس پہ لگا؟ دونوں دشمن نپٹ گئے، کیونکہ خدا سے امید تھی اس لیے بھلے سانپ نے صیاد کے پیر کے انگوٹھے پر ڈنک مارا۔ قضا اتفاق سے برباز خورد آن تیر، برباز خورد آن تیر، وہ تیر باز کو لگ گیا، وہ افتاد اور وہ گر گیا، بے خاک افتاد، خاک پر گر گیا، ہم صیاد و ہم باز، شکاری بھی باز بھی، کبوتر شاد و خندان کرد پرواز، کبوتر نے خوشی خوشی ہنستے ہوئے پرواز کی، بچ گئی جان بھلے، اس لیے بھلے آقا، نہیں چھوڑنی چاہیے، آخری وقت تک امید خدا پہ بھلے آقا، خدا جب چاہے جہاں سے چاہے نکال سکتا ہے۔ بے شک، بله خب اجل یعنی موت از پشمان واژه‌ها نوشتیم دوستان. خب نقطه فعل شنیدستم بیزا یعنی مساویت با شنیدم. صورتی دیگر از فعل ماضی نقلی است. ماضی نقلی کی ایک دوسری شکل ہے یہ شنیدستم کہ در زمانہ گزشتے پرانے زمانے میں علاوہ بر صورت امروزیان آج کی جو اس کی شکل ہے شنیدہم ماضی نقلی کی جو آج کی شکل ہے اس کے علاوہ بیکار میرا اس کے علاوہ یہ بھی یوز ہوتی تھی. ان شکل از ماضی نقلی را یہ شکل ماضی نقلی کی یہ شکل اس طریقے سے بے صورت بن ماضی بے اضافہ فعل ہی استم استی اس استی مسجد استن می ساختیان بنا ایسے بناتے تھے. شنیدستم شنیدستی شنیدست شنیدستیم شنیدستی شنیدستان. اما لیکن امروزے ماضی نقلی آج کل ماضی نقلی تنہا بے صفت مفعولی بے اضافہ کمکی صفت مفعولی یعنی بن ماضی بے اضافہ ہے پہلے بے اضافہ فعل ہے کمکی ہیلپنگ فعل ام ای اس ای ای ان ساخت میشود ایسے بنایا جاتا ہے. مانند گفتے ام شازی متوجہ ہستی گفتے ام گفتے ای گفتے اس. نقطہ دوم در زمان ہے گزشتے گزرے ہوئے زمانوں میں بے در اول انواع فعل ماضی کی جو اقسام ہے اس کے شروع میں
میعاد اردن لاتے تھے. ماضی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ماضی سادے، ماضی نقلی وغیرہ، بے گرفت، بے رفت، بے گفت ان وغیرہ. وہی روزے لیکن آج کل فعل ماضی بدون با بیکار میربان، فعل ماضی جتنے بھی ہیں سب بغیر بے کے استعمال ہوتے ہیں، مانند خوردے، نوشتے، گرفت، گفت. البتہ در نثر ادبی و شعر امروزی، البتہ آج کے اشعار اور ادبی نثر میں کاربرد بسیار کمی، بہت کم استعمال، کاربرد یعنی بہت کم استعمال از فعل ماضی کا استعمال ہمراہ بے دیدے میشود، بہت کمی سے بے کے ساتھ اس کا استعمال دیکھا جاتا ہے، بہت کمی سے. خود امید در واپسین لہذہائی زندگی، امید یعنی امید، در واپسین یعنی آخرین، واپسین یعنی آخرین. زندگی کے آخری لمحات میں امید، زندگی کے آخری لمحات میں امید. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بالین مردی، بالین یعنی سرانہ، بے بالین مردی کے در حال مربوط، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد کہ در حال مربوط جو موت کی حالت میں تھا، یعنی مرنے والا تھا، اس کے سراہنے گئے، رفتن یعنی گئے. وبعد از چند دقیقے، چند منٹوں بعد، اسو پرسیدن، اس سے پوچھا پیغمبر نے، در چہ حالی، کس حالت میں ہو؟ وہ عرض کر، اس نے عرض کیا، در حالی ہستا، میں اس ایسے حالت میں ہوں کہ از گناہان خویش ہراسانم، ہراسانم یعنی ہراسان ہستم، ہراسان یہ امین جو ہے ہستم ہستی کا بدل ہے. یہ میں اس حالت میں ہوں کہ اپنے گناہوں سے خوف میں ہوں، ڈر رہا ہوں، وہ بز رحمت پروردگارم امید بستیام، اور اپنی خدا کی رحمت سے امید باندھے ہوئے ہوں. حضرت فرمودن، حضرت نے فرمایا، در چنین حالتی، اس طریقے کی حالت میں کہ ان دو در قلب بندے ای جم می گردد، یہ دو حالتیں جب کسی بندے کے، بندے یعنی بندے کسی بندے کے اندر دل میں جب یہ دو باتیں کبھی جمع ہو جائیں، دو باتیں کون سی؟ اپنے گناہوں سے خوف لیکن خدا کی رحمت سے امید، تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند متعال شخص را از آنچه می ترسد در امان می دارد. تو خداوند عالم اس شخص کو جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے یعنی گناہوں سے، در امان می دارد، امان میں کر دیتا ہے، یعنی اس کو گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ آنچه را کے بیار امید بستے، اور جس چیز کی اس نے امید باندھی ہے یعنی خدا سے بخشش کی، عطا می فرمائے. کتاب کا. لیکن ابھی نیچے ایک پوائنٹ ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنا اور خدا سے جو امید ہے یہ معاف کرنے کی، یہ امید اتنی پکی والی بھی مت باندھ لینا کہ گناہوں پہ دلیری پیدا ہو جائے کہ خدا تو معاف ہی کر دے گا. ایک بہت بڑا لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، گناہ کیے جاؤ. اور خوف بھی اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس یہی امید توڑ دو کہ میرا کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا. کتاب کا نام گنجینہ معارف، صفحہ 136. اثر کس کا ہے یہ کتاب؟ محمد رحمتی شہر رضا. خود کون سی کتاب سے نقل کی ہے یہ حدیث؟ جہاں تھی میں جامع سعادہ مرحوم نراقی، صفحہ 384. خود ہمان طور کے جیسا کہ ہمیں میدانی، ہم سب جانتے ہیں، بیم یعنی خوف و امید، در کنارے ہم ایک ساتھ مل کے، اگر یہ ایک ساتھ اگر آ جائیں، بیم و امید نقش تربیتی دارن، ایک تربیتی رول ادا کرتی ہیں انسان کے اندر، ایک تربیتی رول ادا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر اپنے گناہوں کا خوف اور خدا سے امید ہو. امید تنہا، اکیلے امید سبب غرور ہو جاتی ہے. فقط امید ہو کہ خدا معاف تو کر ہی دے گا تو انسان غرور میں پڑ جاتا ہے. وہ بیم باتات، لیکن اگر ڈر کے ساتھ ہو کہ بھائی اب تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا، یہ بھی اگر اکیلا ہو، نیز بے تنہائی سبب نا امیدی میں گردد، یہ نا امیدی کا سبب بن جاتا ہے. اگر آپ کا جو اپنے گناہوں سے ہراس ہے وہ ڈر کے ساتھ ہے، فقط امید نہیں ہے، تو یہ نا امیدی ہو جائے گی. اور اگر امید ہے تو پھر انسان غرور میں پڑ جاتا ہے. حتیٰ اگر یہ چیزوں پہ صحیح سے دھیان دیں، حتیٰ شیوہ تبلیغ پیغمبران راستین، یہاں تک کہ سچے راستین، سچے پیغمبروں کا جو تبلیغ کا طریقہ تھا وہ یہی تھا. نیز بر ہمین دو محور، انہی دو محور کے اوپر، انہی دو مرکز کے اوپر. کون سے دو مرکز؟ بیم و امید دو دیاز. ان کی تبلیغ کا مرکز یہی بیم اور امید تھے. وہ لوگوں کو گناہوں سے ڈرانے کے تربیت کرتے تھے اور خدا سے امید بندھواتے تھے. یہی ہے نہیں، یہ پیغمبروں کا طریقہ تھا.
ہم نے ہر قوم میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے ہیں. ان سے ڈرو، توبہ کرے گا تو توبہ کرے گا، اور نا امید مت ہو کہ خدا معاف نہیں کرے گا، خدا معاف کر دے گا اگر پچھتاؤ گے تو. در روایات معصومین آمد است، معصومین علیہ السلام کی روایات میں آیا ہے بے خدا امیدوار باش، خدا پہ امیدوار رہو، لیکن امن عن قدر کے بر گناہان جرت پیدا کنی، نہ اس قدر امیدوار رہو خدا پہ کہ اپنے گناہوں پہ جرت پیدا کر لو، کھل کے گناہ کرنے لگو کہ خدا تو معاف کر دے گا. واس خدا بہتر، خدا سے ڈرو، نہ اما نہ عن قدر، نہ لیکن نہ اس قدر ڈرو کہ پس از انجام خطا از رحمت او نا امید شوی، کہ خطا اگر کوئی سرزد ہو جائے اس کے بعد خدا کی رحمت سے نا امیدی ہو جاؤ. اتنا کہ ڈرو، خدا سے ڈرو، لیکن نہ اتنا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. نا امید ہوتا ہے. چلو متوجہ شدید دوستان؟ این درس بھلے تمام آگا شد. تمام شد. این درس خیلی جالب تمام. بود نه دوستان؟ درس خیلی جالب. جالب بود. بھلے آگا. از خدا ناامید، یعنی ما این دو چیز را در دل خود در قلب من داشته باشیم، یک از گناهان ما بترسیم یعنی هراسان باشیم و به خدا امید ببندیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. در پناہ خدا آغا خدا سلامت امام باشید. حسین آغا خدا در پناہ امام زمان سلامت آغا. خدا باشید. خدا حافظ. نگهدار شما پاکیزه. خدا حافظ.